بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی آر انفو ہب اور میں ہوں توصیف راجہ۔ اسلامک سیشن کی آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ غزوہ احد پہ ہے۔ پہلی ویڈیو میں ہم نے غزوہ بدر پہ بات کی تھی، آج کی ویڈیو میں ہم غزوہ احد پہ بات کریں گے۔ غزوہ احد اسلام اور کفر کا دوسرا معرکہ تھا، اور غزوہ بدر کے اسباب، نتائج اور واقعات پہ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ ویڈیو آخر تک دیکھیے۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ غزوہ احد، جنگ احد 17 شوال 3 ہجری یعنی کہ بمطابق 23 مارچ 625 عیسوی میں مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان احد کے پہاڑ کے دامن میں ہوئی۔ مشرکین کے لشکر کی قیادت ابو سفیان کے پاس تھی، اور اس نے 3000 سے زائد افراد کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کی ٹھانی تھی، جس کی باقاعدہ تیاری بھی کی گئی تھی۔ مسلمانوں کی قیادت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اس جنگ کے نتیجہ کو کسی فتح یا شکست نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ دونوں طرف سے شدید نقصان ہوا، اور کبھی مسلمان غالب آئے اور کبھی مشرکین، لیکن آخر میں مشرکین کا لشکر لڑائی ترک کر کے مکہ واپس چلا گیا۔ پس منظر کی بات کریں تو غزوہ بدر میں مسلمانوں کو شاندار فتح ہوئی تھی۔ اس کے بعد علاقے کی قوتوں بشمول قریش مکہ اور یہودیوں کو اندازہ تھا کہ اب مسلمان معمولی قوت نہیں رہے۔ شکست کھانے کے بعد مشرکین مکہ نہایت غصے میں تھے، اور نہ صرف اپنی بےزتی کا بدلہ لینا چاہتے تھے بلکہ ان تجارتی راستوں پر دوبارہ قبضہ کرنا چاہتے تھے، جس کی ناکہ بندی اب مسلمانوں نے غزوہ بدر کے بعد کر دی تھی۔ جنگ کے شعلے بھڑکانے میں ابو سفیان اور اس کی بیوی ہندہ اور ایک یہودی کابل اشرف کے نام نمایاں ہیں۔ ہندہ نے اپنے گھر محفلیں شروع کر دی تھی، جس میں اشعار کی صورت میں جنگ کی ترغیب دی جاتی تھی، یعنی کہ باقاعدہ پلاننگ سے یہ جنگ کی گئی۔ ابو سفیان نے غزوہ احد سے کچھ دن پہلے مدینہ کے قریب ایک یہودی قبیلہ کے سردار کے پاس کچھ دن رہائش رکھی، تاکہ مدینہ کے حالات سے مکمل آگاہی حاصل کی جا سکے۔ ابو جہل غزوہ بدر میں مارا گیا تھا، جس کے بعد قریش کی سرداری ابو سفیان کے پاس تھی، جس کی قیادت میں مکہ کے دارالندوہ میں ایک اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ جنگ کی تیاری کی جائے۔ اس مقصد کے لیے مال و دولت بھی اکٹھی کی گئی۔ جنگ کی بھرپور تیاری کی گئی۔ 3000 سے کچھ زائد سپاہی، جن میں سے 700 زرہ پوش تھے، تیار ہو گئے۔ ان کے ساتھ 200 گھوڑے اور 300 اونٹ بھی تیار کیے گئے۔ کچھ عورتیں بھی ساتھ گئی جو اشعار پڑھ کر مشرکین کو جوش دلاتی تھی۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے یہ ارادہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ کا کلیجہ چبائے گی، چنانچہ اس مقصد کے لیے اس نے حمزہ کو قتل کرنے کے لیے اپنے ایک غلام کو خصوصی طور پر تیار کیا۔ بالآخر 625 اس کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہو گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس نے، جو کہ مکہ میں ہی رہتے تھے، انہیں مشرکین کی اس سازش سے آگاہ کر دیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین سے مشورہ کیا کہ شہر میں رہ کے دفاع کیا جائے یا باہر جا کے جنگ لڑی جائے۔ فیصلہ دوسری صورت میں ہوا، یعنی باہر جنگ نکل کر جنگ لڑی جائے۔ چنانچہ 6 شوال کو نماز جمعہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو استقامت کی تلقین کی، اور 1000 کی فوج کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اشواط کے مقام پر ایک منافق عبداللہ بن ابی 300 سواروں کے ساتھ جنگ سے علیحدہ ہو گیا، اور بہانہ یہ بنایا کہ جنگ شہر کے اندر رہ کر لڑنے کا اس کا مشورہ نہیں مانا گیا۔ ہفتہ 7 شوال 3 ہجری 23 مارچ 625 عیسوی کو دونوں فوجیں احد کے دامن میں آمنے سامنے آ گئی۔ احد کا پہاڑ مسلمانوں کی پشت پر تھا۔ وہاں ایک درہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا، تاکہ دشمن اس راستے سے میدان میں نہ آ سکے۔ جنگ کا آغاز مشرکین کی طرف سے ہوا جب ابو عامر نے تیر اندازی کی۔ اس مرحلہ پر 9 افراد مشرکین کی طرف سے آئے، جو سب قتل ہوئے۔ دوسرے مرحلے میں مشرکین مکہ نے اکٹھا بھرپور حملہ کر دیا۔ اس دوران ان کی کچھ عورتیں ان کو اشعار سے اشتعال دلا رہی تھی، تاکہ وہ غزوہ بدر کی عبرتناک شکست کا داغ دھو سکیں۔ ابتدا کی زبردست جنگ میں مسلمانوں نے مشرکین کے کئی لوگوں کو قتل کیا، جس پر مشرکین فرار ہونے لگے۔ مسلمان یہ سمجھے کہ وہ جنگ جیت گئے ہیں، چنانچہ درہ انین پر تعینات اصحاب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت فرموش کر دی کہ وہ درہ کسی قیمت پر نہیں چھوڑیں گے۔ وہ چھوڑ کر میدان میں آ کے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ صرف 10 افراد درہ پر رہ گئے۔
خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے نے موقع غنیمت جانتے ہوئے کوہ احد کا چکر لگا کر درہ پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں پر یکدم پیچھے سے وار کر دیا۔ اسی اثناء میں یہ افواہ گرم ہوئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں۔ یہ سن کر اکثر اصحاب نے ہمت ہار دی اور رائے فرار اختیار کی۔ کچھ لوگ میدان جنگ سے فرار ہو گئے اور تیسرے دن واپس آئے۔ ان میں سے کچھ ارد گرد کی پہاڑیوں پر چڑھ گئے اور افسوس کیا کہ وہ عبداللہ بن ابی کے ساتھ کیوں نہ چلے گئے۔ کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندگی کسی کام کی نہیں، اور کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے اور ان کی بھرپور حفاظت کی۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ایک تلوار بھی عنایت کی جو ذوالفقار کے نام سے مشہور ہے۔ اس دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے اور حضرت حمزہ بھی شہید ہو گئے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، جب تم افراتفری کی حالت میں بھاگے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت میں کھڑے تھے جو تمہارے پیچھے ثابت قدم رہی تھی اور تمہیں پکار رہے تھے، پھر اس نے تمہیں غم پر غم دیا تاکہ تم اس پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہا اور اس مصیبت پر جو تم پر آن پڑی تھی رنج نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ کچھ وقفے کے بعد اصحاب میدان میں واپس آنا شروع ہو گئے، چونکہ مشرکین اپنے بھاری سامان جنگ مثلا زرہ بختر کی وجہ سے احد کے پہاڑ پر نہ چڑھ سکے۔ اس کے لیے کئی مسلمانوں کی جانیں بچ گئیں۔ ابو سفیان کی بیوی ہندا اور اس کے کچھ لوگوں نے مسلمان شہداء کے ناک اور کان کاٹے، حضرت حمزہ کا کلیجہ نکال کر چبایا، جس کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد رنج رہا۔ کچھ مسلمانوں کے واپس آنے اور یہ معلوم ہونے کے بعد کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں ہوئے، مشرکین نے جنگ سے مکہ کی طرف واپسی اختیار کی۔ بعض لوگ اس جنگ کو مسلمان کی شکست خیال کرتے ہیں اور بعض کے خیال کے مطابق اس کا کوئی ٹھوس نتیجہ نہیں نکلا۔ بہرحال یہ واضح ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو فراموش کرنے یا عسکری نظم و ضبط کو ترک کرنے کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ اگر درہ عینین پر تعینات لوگ درہ نہ چھوڑتے تو مسلمان فتح یاب ہو چکے تھے۔ اس جنگ میں 70 مسلمان شہید ہوئے جبکہ 27 مشرکین ہلاک ہوئے۔ مسلمانوں نے اپنے شہداء کو وہیں دفن کیا۔ اس غزوہ میں کسی حد تک شکست ایک تعمیری شکست ثابت ہوئی، کیونکہ مسلمانوں کو کچھ سبق ملے جو اگلی جنگوں میں کام آئے۔ مسلمانوں کو اپنی غلطیوں کو دیکھنے کا موقع ملا۔ خدا نے قرآن میں یقین دلایا کہ حزن و ملال نہ کرو، کیونکہ بالآخر مومنین ہی غالب آئیں گے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو غزوہ احد کے بارے میں۔ یقیناً امید ہوگی آپ کو پسند آئی ہوگی اور معلومات لگی ہوگی۔ اسی طرح ہم نیکسٹ ویڈیو میں باقی غزوات اور باقی دیگر اسلام کی جو جنگیں ہوئی ہیں اس سب کے بارے میں بتائیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس کے لیے بھی آپ ہمیں کمنٹ باکس میں یا ان باکس میں آ کے بتا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آپ رائے دے سکتے ہیں تو وہ بھی ضرور دیں۔ جابس کے حوالہ سے جو لوگ ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں وہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ باکس میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیوز دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔